اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ آج ہم جائزہ لیں گے، ایک سوال تھا کہ جو سرائکی بیلٹ ہے اس میں اور جنوبی پنجاب میں کیا فرق ہے، یہ ایک ہی علاقہ ہے۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہ تقریباً ایک ہی علاقہ ہے، لیکن اس کی آج ڈائنامکس اور اس کی وہاں کی جو سیاسی سماجی اقتصادی صورتحال اور وہاں کس طرح کے لوگ ہیں، کتنی سیٹیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسے ایک خدشہ تھا کہ کے پی کے کی جو مطلب کور ہیڈ کوارٹر تھا، جو ایک قسم کا پی ٹی آئی کا، وہاں سے جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب اور دوسرے لوگ چلے گئے۔ اس میں یہ بھی اب خان صاحب کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ پرویز خٹک جن کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا ہوا تھا، او ایس ٹی بنایا تھا، ان میں اور جو مراد سعید اور جو ان کے سی ایم بنائے تھے ان میں کتنا فرق ہے۔ ایک بڑے پریکٹیکل آدمی کو انہوں نے سائیڈ لائن کر کے، تو انہوں نے جیسے ہی موقع ملا شاید اپنا گروپ بنائیں گے۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو جنوبی پنجاب جناب سرائکی بیلٹ ہی ہے۔ تو اس کے پہلے تو اس اقتصادی صورتحال اور جو سیاسی اور وہاں کون کون لوگ رہتے ہیں، تو یہ علاقہ جو ہے پاکستان کی زرعی اجناس کے لیے انتہائی مشہور ہے۔ اس علاقے میں 3-4 جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ جو ایک تو کاٹن، دنیا کی بہترین کاٹن پیدا ہوتی ہے یہاں۔ اس کے مقابلے کی کاٹن مصر کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا، یہاں پہ آم بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور آم بھی ٹاپ کلاس کے، شجاع آباد وغیرہ اور یہ علاقے جو ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ جو ڈی ایچ اے 2 بنی ہے، خاص کر ملتان کی جو ڈی ایچ اے بنی ہے، کہتے ہیں کہ وہ ایکڑوں میں، سینکڑوں ایکڑوں میں وہ آم کاٹ دیے گئے، اور دوسری بھی جگہ زرعی زمینوں پہ دھڑا دھڑ سوسائٹیز بن رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں اس علاقے میں گندم، دالیں اور تقریباً ہر قسم کی جو ہے وہ یہاں پہ زرعی اجناس ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے جس کے اوپر ہماری پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری اور ایکسپورٹ بیس کرتی ہے، اس علاقے میں کسی قسم کی کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے۔ نوٹیبل انڈسٹری تھوڑا بہت تو ہے ملتان میں یا آگے پیچھے، کاٹن جیننگ فیکٹریوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں اس علاقے کے لوگ بڑے جاگیردار، سرمایہ دار اور یا پھر انتہائی غریب ہیں، اور یہاں کی غربت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے دور کراچی میں گھروں میں جو ہے ڈی ایچ اے، کلفٹون اور دوسرے پوش علاقوں میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں، بچیوں سے لے کے بوڑھی عورتوں تک، خواتین تک جو ہیں، وہ ان کا زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ سرائکی بیلٹ سے ہوتا ہے۔ یہاں سے کاٹن تو ہم نے ضرور پیدا کی، یہاں کسی قسم کی جو کوئی انسٹیٹیوشنل بیس پہ یا آپٹیما نے یا گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا کہ یہاں پہ اس طرح کی انڈسٹری لگے جیسے گجرات، سیالکوٹ، لاہور، فیصل آباد، کراچی، حیدرآباد میں ہے۔ تو انڈسٹریل اسٹیٹ کوئی نہیں ہے، جان بوجھ کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈپرائیو رکھا گیا ہے۔ اسی لحاظ سے یہ لوگ اپنے پنجاب کی مین اسٹریم سے اپنے آپ کو کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ کراچی میں ان کا ایک جو ہے دوسری بڑی جو تعداد ہے یہاں کے لوگوں کی وہاں پہ ہے۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کون سے رہتے ہیں۔ تو یہ علاقہ بنیادی طور پہ یہاں کی جو مشہور شخصیت ہیں، ان میں سب سے جو سیاسی طور پہ جو مشہور و معروف شخصیت رہی ہیں وہ رہے ہیں نوابزادہ نصر اللہ خان، مصطفیٰ کھر اور صاحبزادہ حسن محمود۔ یہ میں 70s 80s 90s کی یا 60s کی بات کرتا ہوں۔ آج کل ریاض حسین پیرزادہ ہیں۔ تو جو یہاں اس علاقے میں مزید لوگ بھی ہیں، جن میں ایک خاقوانی جو خاندان ہے، ان میں محمد خان خاقوانی بنے اور بیگم نادرہ خاقوانی، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے تھے۔ پھر ملتان کے قریشی ہیں، ملتان کے گیلانی ہیں۔ دوسری طرف آ جائیں کھروں کے علاوہ جو ڈی جی خان ہے، ڈی جی خان میں جو کھوسے ہیں، لغاری ہیں، مزاری ہیں، اور اس کے آس پاس جو آگے جو ہیں دستی ہیں، اور دستیوں کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بزدار ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ ایک مین کمپوزیشن جو ہے ان کی یہ ہے۔ اچھا، علاقے کون کون سے اور بھی کوئی ہوں گے، میں شاید اس وقت بھول رہا ہوں گا، تو زبانی مجھے اتنی یاد ہے، لیکن اور بھی بے شمار ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور کمپوزیشن ہے لوگوں کی کہ یہاں پہ بلوچ ہیں اور لوکل جو سرائکی ہیں اور پنجابی ہیں، اور تھوڑے بہت اردو اسپیکنگ بھی ہیں۔ تو ڈومینیٹ فیکٹر جو ہے وہ چونکہ بلوچ اور جو لوکل لوگ ہیں وہ ساری سرائکی اسپیکنگ ہیں، وہ عرصے سے آباد ہیں، وہ ایک ہی جو ہے وہ کمیونٹی شمار ہوتی ہے۔ اور جو پنجابی ہیں وہ جو اس پنجاب سے یا ہمارے اس والے سینٹرل اور شمالی پنجاب سے گئے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، لیکن وہ اچھے ویل آف ہیں۔ اس میں ایک چیز جو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کا میں نے نام نہیں لیا، تو یہ 80s 90s تک جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ یہ 90s میں بھی جو ہے وہ
ٹیوشن پڑھاتے تھے ان کی سسٹر کو، مخدوم محمود جو ہیں، صاحبزادہ حسن محمود کی پوتی، جو پیر بگاڑا کے جو ہے وہ تھے، پیر بگاڑا کے گھر ان کی سسٹر تھیں، ان کی پھوپھی تھیں، بڑا خاندان تھا، ان کی رشتہ داریاں جو ہے ان کے ساتھ گیلانیوں کے ساتھ بھی ہیں۔ تو پہلے تو وہ انہوں نے پڑھائی، انہوں نے ٹیوشن پڑھایا، پھر شادی ہو گئی، شادی کے بعد انہوں نے اپنی سسٹر سے مل کے تو ان کی پوری 6 تو ان کی جو ہے وہ شوگر ملیں تھیں، بے شمار کاٹن جیننگ فیکٹریاں، ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا انہوں نے، پھر بڑی مشکل سے انہوں نے کوئی چیزیں لی جب تک یہ بھی ارب خرب پتی بن گئے تھے۔ تو اس لیے اب جو ہے وہ ایک بہرحال وہاں کی ایک لودھرا سے اور ملتان میں ایک بڑا گروپ ہے، اور ان کے ساتھ جاگیردار اور الیکٹیبلز بھی ہیں۔ اچھا، یہاں قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ تو قومی اسمبلی کی یہاں کوئی 46-48 سیٹیں ہیں، تو 4 ایک سیٹیں جو ملتان ڈویژن میں آتی ہیں نا، اس میں ساہیوال خانیوال کی، ان کو چھوڑ کے تو 42 سیٹیں نیٹ بنتی ہیں۔ ان 42 سیٹوں میں سے اکثر سیٹیں جو ہیں 30 کے قریب جو سیٹیں ہیں وہ الیکٹیبلز کے فریم و کرم پہ ہیں۔ وہ الیکٹیبلز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دفعہ مسٹر اے جیت سکتے ہیں، دوسری دفعہ مسٹر بی، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کا وہاں ہولڈ ہو۔ اور عام خیال یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین اور یہ خاکوانی صاحب اور دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد پی ٹی آئی کی وہاں سے ہولڈ کم ہو گیا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کا کوئی پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے سکے گا یا نہیں۔ تو وہاں پہ اب گروپ یہ بن گیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو ہم نہیں ایلیمینیٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک گروپ ہے، لیکن نون لیگ کو وہاں پہ اس لیے جھٹکا لگا کہ وہاں پہ ان سے جو ہے یا کوتاہی ہوئی ہے یا ان کی یہ پالیسی ہے۔ تو جلدی میں جو آئے ہیں وہ زرداری صاحب آئے ہیں، انہوں نے تقریباً 25-30 لوگ جو ہیں الیکٹیبل جو ہیں، یہ بڑے اسٹرانگ لوگوں کو پیپلز پارٹی میں ملا لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ان کے لیے، چونکہ پنجاب میں ایک انٹری ہے، چونکہ جو ہمارا سینٹرل پنجاب ہے اور جو شمالی پنجاب ہے اس میں پیپلز پارٹی کی ایک دو سے راجہ پرویز، اشرف شاہ قاہرہ صاحب وغیرہ کے علاوہ کوئی اتنی خاص پریزنس نہیں ہے۔ یہی حال ان کا ہزارہ ڈویژن میں بھی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ ڈی جی خان یا اس علاقے سے 5-7-10 سیٹیں بھی لے جائیں تو وہ ڈائریکٹ اس کا نقصان جو ہے وہ ہوگا نون لیگ ہوگا۔ اچھا، نون لیگ جو ہے بنیادی طور پہ وہ ریلائی کر رہی ہے پنجاب پہ، حالانکہ نون لیگ کے لیے یہ بڑا ہمیشہ سے یہ ان کے لیے اپارچونیٹی رہی ہے کہ وہ سندھ میں وہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے خان صاحب کا رویہ ہے، ان کا بھی جو حد تک ہمیں رویہ لوگوں کے ساتھ رہنا، جب بھی اقتدار میں آئے کوئی انہوں نے سندھ کو پیکیج نہیں دیا، نہ کراچی کو دیا، تو ان کی زیادہ جو کنسنٹریشن رہی ہے وہ رہی کے پی کے اور پنجاب کے پی کے میں انہوں نے بہت سارا کام کیا، لیکن وہاں سے وہ ایلیمینیٹڈ ہیں، سوائے صوبہ ساری ہزارہ ڈویژن کے جو صدرن ڈسٹرکٹ ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں ان کو جو ہے فضل الرحمان صاحب۔ تو جو دوسرا علاقہ ہے اس میں ابھی بھی پی ٹی آئی ہے شاپر ویلی میں، اور تھوڑا بہت جو ہے نون لیگ پیپلز پارٹی بھی ہوں گی۔ تو کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ، تو یہ جو لوگ ہیں یہاں کے جو میجارٹی ووٹر ہیں وہ ڈیپرائیوڈ کلاس سے ہیں، ڈپریس کلاس سے ہیں۔ تو ان کو پچھلے الیکشن میں ایک انہوں نے کہا تھا کہ سرائیکی یا جنوبی پنجاب صوبے کا بھی ایک جھانسا دیا گیا تھا، لیکن 4 سالوں میں انہیں یہاں پہ کوئی کام نہیں کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے۔ اس سے پہلے نون لیگ نے بھی کچھ اتنا بہت بڑا کوئی جو ہے وہ ریمارکیبل کام نہیں کیا۔ جو ایک کام ہوا ہے وہ گیلانی صاحب نے ملتان شہر کو تھوڑا اپ گریڈ کیا ہے۔ تو اس کے تھوڑا سا علاقوں کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ رحیم یار خان اس میں شمار ہوتا ہے، رحیم یار خان سے آگے ہیں سما سٹا ہے، خانپور، باولپور، لودھرا، ہارون آباد، حاصل پور، چشتیاں، بھاول نگر، پھر ملتان ہے۔ ملتان کے ساتھ جو ہے دوسری سائڈ پہ اگر ہم آ جائیں تو کوٹ ادو، یہ علاقہ خیر صاحب کا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ڈی جی خان ہے، راجن پور ہے، لیا ہے، لئے کے ساتھ جو ہے وہ چوک اعظم وغیرہ، یہ سارے علاقے جو ہیں مین جو ہے وہ یہی علاقے ہیں۔ تو یہاں پہ جو فیملی پالیٹکس ہے اور جو جاگیردار اور جو بڑے کچھ سرمایہ دار بھی ہیں۔ اچھا، وہاں پہ انڈسٹری اس طرح کی نہیں ہے جیسے میں نے کہا، لیکن کچھ بڑی انڈسٹریز ہیں جیسے فوجی فرٹیلائزر ہیں اور اس طرح کے پلانٹ ہیں، بہت سارے پلانٹ ہیں، لیکن اس میں بھی جو اکا دکا چھوڑ کے جو لوکل لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بہت کم ہیں۔ تو اس علاقے میں اگر کوئی ان لوگوں کی معاشی بھی صورتحال بہتر کرنے کے لیے نعرہ لے کے آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی شاید اٹریکٹیو ہو ان کے لیے۔ تو باقی جو اس کے جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ 40 سیٹوں کے اوپر جو ہے تقریباً 4 گروپوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ تو کوئی ڈومیننٹ پوزیشن شاید ہی کوئی 15 سیٹیں شاید ہی کوئی لے سکے۔ تو یہ صورتحال ہے
تو اس کو کہتے ہیں سرائکی علاقہ یا سرائکی بیلٹ یا جنوبی پنجاب، اور یہاں پہ بلوچ جو ہیں بلوچ اور لوکل جو سرائکی اسپیکنگ ہیں، اور بے شمار لوگ جو ہیں یہاں ان کے جو ہے وہ کراچی میں جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، اور یہاں کی میں اس علاقے میں گھوما بھی ہوں، کوئی اس طرح کے لوگ نہیں ہیں یہاں پہ جیسے انٹیریئر سندھ میں یا پنجاب میں اس سے جو ہے ابتر حالت ہے یہاں پہ لوگوں کی۔ تو اللہ کرے کہ ان کے جو ہے اگلے الیکشن میں جو لوگ آئیں وہ ان کے لیے کوئی بہتر سوچیں، اور جو کاٹن بیلٹ جو ہے ہمارا، اور جو آم اور یہ دوسری چیزیں ہیں ان علاقوں کے اوپر بھی جو ہے سوسائٹیز والے رحم کریں، اور لوگوں کی تعلیم، صحت اور ان کے روزگار کے اوپر توجہ دیں۔ تو امید ہے کہ آپ کے لیے یہ انفارمیشن، اس میں کچھ نئی چیزیں ہوئی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔